واپس آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، غلط راہوں سے واپس آؤ۔ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے ساری کائنات چلی جائے، سستا سودا ہے۔ اللہ ملا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا۔ ارے اللہ پر اپنا سب کچھ لگاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بھائیو بھائیو، اللہ کو اپنا بناؤ۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ کو اپنا بناؤ۔ یہ قرآن کی صدا ہے، اللہ کو اپنا بناؤ۔ یہ میرے نبی کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو۔ یہ میرے نبی کے گھر کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو پانے کے لیے ہر کربلا سے گزر جا، ہر آگ و خون کے سمندر سے گزر جا، پر اللہ کو ناراض نہ کر، اللہ کو ناراض نہ کر۔ وہ ملا سب کچھ ملا، وہ نہ ملا کچھ نہ ملا۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، عورت کمزور، اوپر نوکرانی اور کمزور، باندی اور کمزور، زر خرید۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، تینوں حاضر۔ ایک بہت بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا۔ جب کھولنے لگا تو اس نے کہا اب بول، ادھر یہ آگ ہے، دہکتا ہوا تیل، اور ادھر سونے اور چاندی کا ڈھیر۔ اگر مجھے رب مانے گی تو سونا چاندی تیرے اوپر قربان ہے، اگر موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو اس آگ میں پہلے تیری بیٹیوں کو ڈالوں گا پھر تجھے ڈالوں گا۔ اے عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بننے۔ عشق کی زبان اور ہے بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، عقل محو حیرت ہے تماشا لبے بام ہمی، عشق تے آتش دوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تک ہڑا۔ ارے اللہ تمہیں آشنا کر دیتا، اپنے عشق کا ذائقہ چکھا دیتا۔ اور باندی نے کہا فرعون 2 ہے نا، میری 100 ہوتی تو اللہ پہ ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ چل جلا، آج عشق اور ایمان کا امتحان ہے، جلا۔ میرا تاجر 10 روپے پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ایمان والی کہہ رہی جلا میری بچیوں کو۔ اور نے بڑی بچی کو گھسیٹا، وہ تو دیکھ رہی کہ وہ آگ وہ تیل، انہوں نے کہا اماں اماں، ارے میں تو باپ ہوں ماں نہیں ہوں، آپ باپ ہیں ماں نہیں ہیں۔ میرے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی، باپ سے نہیں دی۔ جو مائیں میری بات سن رہی ہیں تصور کرو، اے میں قطر گیا جماعت میں، میرے درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا، ایمرجنسی سے گزرا، ایک بچہ چھوٹا سا 2 سال کا وہ تڑپ رہا تھا، اور اس کی ماں اس کو یوں دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھو میں اب بھی رو پڑا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون تھی، کوئی عربی ہو کے، وہ اس کو ایسے دیکھ کے رو رہی تھی، خاموش۔ جو اس کے چہرے پر درد تھا، اللہ کی قسم ہزاروں صفحے بھر دوں میں اس ماں کے درد کو پیش نہیں کر سکتا، جو اس درد سے اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ رہی تھی۔ ایمرجنسی میں تو ایمرجنسی سے گزرا، ایک نظر میری اس خاتون پر پڑی اور میرا کلیجہ اب بھی کٹ رہا ہے، اور میں اب بھی رو رہا ہوں۔ 15 سال اس بات کو ہو چکے ہیں۔ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے۔ اس ماں کا ایک بول بچی کو بچا سکتا ہے، اور وہ کہہ رہی ماں جی مجھے بچا لو، مجھے بچا۔
اور نے اس کو گھسیٹا. ماں ایسے صبر کی پہاڑوں میں کیا صلابت اور شدت ہے جو آج اس ماں نے اپنے ایمان کی شدت کو بتایا. پہاڑوں میں کیا استقامت ہے جو آج اس باندی نے اپنی استقامت کو دکھایا اور اللہ کو بتایا کہ اللہ تیرے نام پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے. پاکستان کی عورتوں کو بتایا کہ اللہ کے نام پہ کیسے قربان ہوا جاتا ہے. وہ چیختی رہ گئی اور ماں صبر کی تصویر کھڑی رہی اور اس نے ڈالا, مچھلی کی طرح تلی گئی. اب ادھڑ گیا اس کا سارا گوشت اور ہڈیاں تیرنے لگیں. پھر انہوں نے چھوٹی بچی کو اٹھایا. چھوٹی بچی تو پتہ بھی نہیں تھا اس بیچاری کو, وہ تو گود میں تھی. اس کی تو آہ بھی نہ نکلی. پہلی تو کچھ چیختی چلائی, اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی. اب ماں کی باری آئی, اماں کی باری آئی. اس نے ایک عجیب بات کہی. کہا فرعون ایک بات میری مانو گے؟ کیا؟ ارے اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک دھوکے دو گے؟ کب تک فراڈ کرو گے؟ کب تک شرابیں پیو گے؟ کب تک منہ کالے کرو گے؟ کب تک سود رشوتوں میں گندگی میں گٹر میں زندگی گزارو گے؟ آؤ آج شب قدر ہے. اللہ کرے ہو, میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں, اللہ کرے ہو آج دروازے کھلے ہیں. آؤ معافی مانگو اور لے جاؤ, مغفرت لے جاؤ, جنت لے جاؤ. فرعون ایک بات مانو گے؟ کہ کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں کہیں کٹھی دبا دینا, پھینک نہ دینا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کرے. کود گئی. پوچھو ماؤں سے. میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا. مجھے ایسے اچانک یاد آ گئی. 40-45 سال پیچھے چلا گیا. مجھے بخار شدید ہوا. میرے باپ گھر پر نہیں تھے, گئے ہوئے تھے. ساری رات میری ماں میرے سرانے بیٹھ گئی. سوری رو, مجھ سے بولا نہیں جا رہا. وہ بلاتی میں بول نہیں سکتا تھا. پتہ نہیں میں کیوں نہیں بول پا رہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے. 10-12 سال میری عمر تھی. ساری رات میری ماں میرے سرانے پر ایسے بیٹھ رہی, بت بن کے بیٹھی رہی. ہاں یہ اللہ محبت ڈالتا ہے, یہ اللہ محبت ڈالتا ہے اور اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے, اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے. تینوں کی ہڈی انہوں نے دفن کر دی. 2000 سال کے بعد میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 تقریباً, یہ تقریباً کی بات ہے, تحقیق کی بات نہیں ہے. کم بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ تشریف جا رہے ہیں. بیت المقدس اترے. جب براق بیت المقدس کے اوپر آیا تو ادھر سے مصر قریب ہو جاتا ہے, تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی. آپ نے فرمایا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اللہ اپنے نام پہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا. پیسے پہ مرنے والے مر جاتے ہیں, عزتوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں, کرسیوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں, نوٹوں پر مرنے والے مر جاتے ہیں, جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں. اللہ کے نام, اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے؟ کوئی اللہ سے بھی بڑا قدردان ہے؟ ہے. جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی کو اس کی بچیوں سمیت فرعون نے جلا دیا تھا, اور ان تینوں کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں, جس دن دفن کی گئی تھیں اس دن سے یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے, اٹھ رہی ہے, اٹھ رہی ہے, سارے عالم میں پھیل رہی ہے, سارے عالم کو معطر کر رہی ہے. ہمارے تو وہ ناک نہیں کہ سونگ سکے. میرے نبی کو تو اللہ نے یہ طاقت دی کہ آپ نے 2000 سال سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس فرمایا. یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کی داستان ہے.